بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کے وقت تمہاری آنکھ کھلی اور تم دوبارہ سے سو گئے تو تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی، لیکن اگر تمہاری آنکھ کھلی اور تم نے وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی، تم نے مجھ سے مانگا اور میں نے عطا نہ کیا تو میں نے بے وفائی کی اور میں تمہارا رب بے وفا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا تمہاری، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تو رب نے امانت دی ہے، اور یہ وہ امانت ہے کہ وہ جب چاہے وہ تم سے واپس لے لے۔ اس لیے اپنی یہ زندگی دنیا کے لیے ضائع نہ کریں اور اللہ سے سچی محبت کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو پکاریں، کیونکہ آخری منزل ہماری اللہ ہی ہے۔ اسی لیے یہ زندگی جس رب کی ہے اسی کے لیے لگا دیں اور اپنا آپ اسی کو سونپ دیں، کیونکہ یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی نا تو کچھ نہیں کر پائیں گے، نہ آپ نہ میں۔ اس لیے ایسی زندگی جی کر جائیں کہ جانے کے بعد کبھی نہ کہنا پڑے رب کو کہ اے میرے رب مجھے لوٹا دے۔ یوں ہی اچانک میری آنکھوں کا نم ہو جانا اور اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپ جانا، اور یوں ہی مجھے تہجد کی توفیق نصیب ہو جانا، اور پھر تہجد میں رو رو کر اپنے رب کو منانا، اور یوں ہی نمازوں کا پابند ہو جانا، اور پھر یوں ہی نماز میں اپنے رب سے بات کرنا، یوں ہی دل کا بے چین ہو جانا اور رب کی طرف لوٹ جانا، اس کو پکارنا۔ یہی تو بات ہے، اس رب کی یاد میں کچھ تو کمال ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھل جائے تو سمجھ لو بلاوا آسمان سے آیا ہے، کیونکہ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی تو میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی تو اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور کچھ تو خاص ہے، تبھی تو اللہ کسی کسی کو چنتا ہے اور جس کو چن لیتا ہے اور پھر اس کے لیے معجزے کر دیتا ہے۔ اللہ بہت ہی سچا اور باحیا بادشاہ ہے، فقیروں کا محبوب، وقت کے جب شہنشاہوں کا شہنشاہ کے سامنے فقیر اپنی دکھوں کی پوٹلی رکھتے ہیں تو برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کر اٹھتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ صرف دیتا نہیں بلکہ اپنے تمام خزانوں سے نواز دیتا ہے۔ بس خوش نصیب ہی جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ جب تہجد میں آپ کی مراد نہ بھی پوری ہو تب بھی یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب دل سکون سے بھر جاتا ہے، اور وقت آنے پر وہ من چاہی مراد بھی ہماری پوری ہو جاتی ہے، جس کے لیے ہم زار زار روتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ ایک بار تم نے اگر اس وقت کی مٹھاس چکھ لی نا تو بستر پر اس وقت کے آتے ہی تمہیں کانٹے چبھنے لگیں گے۔ وہ عالم سے کرتی ہے دل کو بیگانہ، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میرا رب ہر رات آسمان سے نیچے اترتا ہے، جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اسے جواب دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی، یقین مانیں آپ کو کسی کے بھی پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں آپ لوگوں سے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے باتیں کرو، اپنے دل کی بات اللہ کو بتاؤ، بے شک وہ تمہاری ہر بات سننے والا ہے، اور وہ ہمیں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، تو وہ بھلا کیسے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک بار سچے دل سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ سے سچی دوستی کر کے تو دیکھو۔